دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ۔ وقال فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال فی مقام آخر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری دینی مائیں بہنیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ کو اور آپ کو اپنی قدرت سے فضل فرما کر جس مجلس میں شریک فرمایا، خدا کی قسم اس روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں۔ میں اور آپ ایک جلسہ سمجھ کر مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سماعت کر رہے تھے، ان سے اللہ کی کبریائی اور محمد الرسول اللہ کی زندگی اور آپ کی سنتیں سن رہے تھے۔ مجھ کو اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آج کے ننھے منھے کل کا اس میں کون بخاری ہے۔ مجھ کو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان مکتب کے گہواروں میں کھیلنے والے بچے، ان مکتب کے ٹوٹی چٹائیوں پر پڑھنے والے وہ ننھے اور معصوم بچے دنیا کے کس کونے میں محمد الرسول اللہ کی زندگی لے کر جائیں گے اور دنیا کے کس ملک کے امام اور کس ملک کے رہبر بن جائیں گے، مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کا طریقہ کار اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کی تربیت کا انداز اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کے چلنے کے انداز کو دیکھو، میرے نبی کے بولنے کے انداز کو دیکھو۔ میرا نبی کبھی جب بچوں کی تربیت کرتا ہے، دنیا اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ معاذ اور معوذ دنیا میں اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گی۔ وہ چند صحابہ وہ مدینہ کے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کو محمد الرسول اللہ نے ایک کشتی کی شکل میں میدان کارزار میں اتارا ہے، دو بھائیوں کو لڑایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی تربیت کا انداز دیکھو، محمد الرسول اللہ کے ایمانی جذبے کی تربیت کا انداز دیکھو، محمد الرسول اللہ کے ان بچوں کے اندر اللہ کی قربت کو بڑھانے کی تربیت کا انداز دیکھو۔ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں معاذ تم اپنے بھائی معوذ کے ساتھ میں کشتی لڑو، اگر تم نے اپنے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا میں تمہیں اپنے نبی کے اپنے خدا کے راستے کے لیے قبول کر لوں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، سارا مجمع حیران تھا۔ سامنے والے اس نبی کے سامنے ایک 8 سال کا بچہ زبان دراز ہو رہا ہے، جس نبی کے سامنے جبرائیل دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، جس نبی کے سامنے عمر کچھ کہنے سے کتراتا ہے، زبان کھولنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچتا ہے، اس ذات گرامی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ اپنی تجویز رکھ رہا ہے، وہ تجویز رکھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ تربیت کر کر فرما رہے ہیں، او میرے بعد کے آنے والوں، او میرے صحابہ، یقیناً تم بڑے قیمتی لوگ ہو، تم جس ملک میں جاؤ گے ملک کی تقدیر تبدیل کر دی جائے گی، تم فقیری میں بادشاہی کرو گے، تم غربت میں امیری کے اس مقام کو پہنچو گے کہ دنیا کے مالدار ترین لوگ بھی تمہاری غربت کی مالداری پر عش کریں گے۔
محمد رسول اللہ تربیت کا ایک نظام دے رہے ہیں، ایک تربیت کا انداز دے رہے ہیں، ایک تربیت کا مزاج دے رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کے مکتب کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی صحبت کی تربیت ہے۔ یہاں کے بچے بھی جذبہ ایمانی بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں۔ آج چاہے آپ مکاتب کے نظام تعلیم و تربیت کو دیکھیں یا مدارس کے نظام تعلیم تربیت کو دیکھیں یا دعوت کے نظام تعلیم و تربیت کو دیکھیں، خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک عمل ان شعبوں میں نظر آئے گا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں میں نے سیرت النبی کو مخصوص کر دیا 12 ربیع الاول کے جشن جلوس کے ساتھ، مجھے اس تخصیص کو ختم کرنا ہوگا۔ میرا چلنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، میرا اٹھنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، میرا بیٹھنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، اس لیے کہ سیرت النبی اجلاس کا نام نہیں ہے، سیرت النبی جلسوں کے منعقد کرنے کا نام نہیں ہے، سیرت النبی صرف تقاریر و بیانات کا نام نہیں ہے، سیرت النبی صرف کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، سیرت النبی کے نام پر نعتوں کے مقابلے کرنے کا نام نہیں، سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی وہ چلتی پھرتی وہ زندگی ہے جو آپ کو غریبی جو آپ کو فقیری میں بادشاہی میسر کر دے۔ سیرت النبی وہ زندگی کے وہ کامیاب نسخے کا نام ہے جو آپ کو محکومیت کے نقشوں میں رکھ کر حاکمیت کے اعلیٰ مقام درجوں پر آپ کو حاکمیت کے اعلیٰ درجوں پر تو بٹھا کر رکھ دے۔ سیرت النبی اس چیز کا نام ہے۔ میرے بزرگوں، آج چونکہ جلسہ مکتب کا ہے لیکن انتظامیہ نے مکتب کے جلسے کے ساتھ سیرت النبی کے عنوان کو خاص کر دیا، اس لیے میں سیرت النبی کے ساتھ ان مکاتب کی اہمیت و افادیت کی بات کروں گا۔ مکاتب کہتے کسے ہیں؟ سیرت النبی میں مکتب کا مقام کیا ہے؟ سیرت النبی نے مکتب کا تعارف کیا دیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکاتب کو کیسے وجود دیا اور ساری دنیا میں مکاتب کیسے پھیلے؟ محمد رسول اللہ دنیا کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے، نہ آپ سے پہلے آپ کے اخلاق کو مکمل کرنے والا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا حسن رکھنے والا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسے اخلاق رکھنے والا اس زمین نے دیکھا ہے، نہ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک دیکھے گی۔ آپ اپنے زندگی کے 40 سال کے جن مراحل سے گزرے ہیں دنیا جانتی ہے محمد رسول اللہ بہت اونچی خاندان سے تھے، آپ شریف النفس تھے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی تو امامت اور آپ کی عدالت کا ساری دنیا بلکہ دنیا کے ایک مخلوق آپ کی امانت کی، صداقت کی، عدالت کی گواہی دیتی تھی۔ جو ہی آپ نے نبوت کے کام کو شروع کیا، جو ہی آپ نے اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا شروع کیا، دنیا آپ کے خلاف میں کھڑی ہوئی۔ سیرت النبی شروع ہوتی ہے۔ سیرت النبی کا پہلا دن ہے، محمد رسول اللہ کی نبوت کا پہلا دن ہے۔ آپ سیرت النبی کے ذریعے انسانیت کو اور جناتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر جینا ہے، حق کی احساس کے ساتھ جیو، حق کے تعارف کے ساتھ جیو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جیو۔ اور آپ نے یہاں سے سبق کا پڑھانا شروع کیا۔ سیرت النبی کے اندر مدرسے اور مکتب کی سب سے پہلی بنیاد آپ نے دار ارقم میں رکھی، جس کو میں مسجد وار جماعت کا نام دیتا ہوں۔ یہ پہلا مکۃ المکرمہ کا مکتب تھا، اسلامی تاریخ کا پہلا مکتب تھا، جہاں پر محمد الرسول اللہ نے ان نو مسلموں کو، ان ایمان والوں کو جنہوں نے آپ کی محنت پر کلمہ پڑھا تھا، جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، ان کو ایک ساتھ بٹھا کر آپ سکھلا رہے تھے کہ اس دنیا میں جو بھی اللہ کا بندہ اس دنیا میں آنکھ کھولا ہے، چاہے انسان ہو جنات ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، میری نبوت کو تسلیم نہ کرے۔ ہاں سنو، جب تم نے اللہ کا اقرار کر لیا، میری نبوت کو تسلیم کر لیا، آؤ تمہاری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اب تمہاری ذمہ داری کی ابتدا ہوتی ہے، تم اپنے اوقات کو فارغ کرو۔ دار ارقم میں سب سے پہلا مکتب شروع ہوا۔
مکتب کی تعلیم کیا تھی، مکتب کی تربیت کا مزاج کیا تھا، مکتب کی تربیت کا انداز کیا تھا، مکتب کی تربیت کا معیار کیا تھا۔ آؤ اگر اس مکتب کی تربیت کا معیار دیکھو تو ادھر ابو ہریرہ کو دیکھو، حضرت خباب اور خبیب کو دیکھو، آگ پر لٹا دیا گیا، لیکن یہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تربیت کا معیار تھا، تربیت کا انداز کیا تھا، تربیت کا مزاج کیا تھا۔ محمد رسول اللہ نے کبھی حضرت علی سے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں کو اب تک دعوت کیوں نہیں پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا تمہیں ابھی تک سبق یاد کیوں نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر آج نہیں ہوا تو کل کر لینا۔ یہ مکتب کی ابتدا تھی، یہ مسجد وار جماعت کی ابتدا تھی، یہ سیرت النبی کے وہ ابتدائی پہلو ہیں جہاں پر آپ نے زندگی کے وہ ہونہار طریقے اور زندگی میں کامیابی کے وہ راز اس انسانیت کو رہتی رہتی قیامت تک کے بتلائے ہیں کہ اگر تم ایک باپ ہو، کامل باپ بننا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے حرم کے اس واقعے کو دیکھ لو۔ میرا دشمن، خدا کا دشمن اور اس دور کا باطل میرے آنکھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتا ہے، اور میری بیٹی اپنے جو ہے تو کمزور ہاتھوں سے میرے جسم سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اور محمد رسول اللہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو تربیت کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سکھلا رہے ہیں بیٹا ان حالات میں اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹانا، اپنے قدموں میں زلزلوں کو پیدا مت ہونے دینا۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے ہم پر یہ حالات ختم ہو گئے اور اپنے رب کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر بیٹھے ان غیور باپوں سے، ہم نے کب اپنی بیٹیوں کی تربیت کی طرف نگاہیں کی ہیں؟ ہم نے کب اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے؟ ہم نے کب اپنی بچوں کی تربیت کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ٹٹولا ہے؟ ہم نے کب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن پاک کو کھول کر دیکھا ہے؟ اگر میں قرض میں دب گیا تو مجھے قرآن یاد نہ آیا، میں جب معاشرے سے رشتہ داری کی قطع رحمی کا شکار ہو گیا مجھے قرآن یاد نہ آیا، نہ محمد رسول اللہ کی سیرت یاد آئی، نہ آپ کی زندگی یاد آئی۔ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں پھر بھی محمد رسول اللہ کی زندگی یاد نہ آئی۔ پھر جب عالم اسلام اس زب و حالی کا شکار ہو گیا کہ بچے باپ کے خلاف میں کھڑے ہونا شروع ہو گئے، بیٹے ماؤں پر دستاراز ہو گئے، کھانا ہمارے گھرانے کھانا جنگی کا شکار ہو گئے، اب جو ہے تو سارا عالم اسلام اس تذبذب کا شکار ہے اور شکایت کرتا ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ میں دم نہیں رہا، مسلمانوں کی قیادت میں دم نہیں رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو میں نے کب محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنے اندر داخل کیا؟ میں نے کب محمد رسول اللہ کی گفتار کو اپنایا؟ میں نے آپ کے کردار کو کب اپنایا؟ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس مزاج کو کب لایا کہ محمد رسول اللہ نے جن اسباق جو سبق مجھ کو سکھلائے ہیں ان سبق کو کب پڑھا ہے؟ میرے بزرگوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عالم اسلام کی زب و حالی کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کی عزت کے دوبارہ وہ دن لوٹائے جائے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمان جس عزت و شان کے ساتھ میں اس دنیا میں حکومت کر رہا تھا، اس کے لیے بنیادی اصول ہے تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ خدا کی قسم آج سے 1441 سال پہلے اللہ نے دنیا کی وہ ذلیل ترین قوم کو عزت دی تھی جس کو اوپر دنیا میں کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم وہی خدا آج بھی ہے، شرط یہ ہے کہ 21ویں صدی کا مسلمان اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان ثابت کر دے قرآن و سنت کے دائرے میں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گودوں میں کھیلنے والی نسلوں کی تربیت نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا نے قدرت کا نظام بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے اور آپ کی صحبت کے لیے منتخب مجمع صحابہ کرام کا، وہ صحابہ کا مجمع جب کھڑا ہوا وہ صرف 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن 1441 سال بعد بھی دین عام دین ایک دنیا کے عرض و طول میں پھیلا ہوا ہے، اسلام پر لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ اور بنیادی اصول اور ضابطے کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی، یہ اسلام کے منظم ہونے کا دور تھا، یہ اسلام کے مضبوط مستحکم ہونے کا زمانہ تھا۔
آپ نے یہاں سے پورے دنیا کو ایک نظام دیا، پورے دنیا کو ایک نظام دیا، آپ نے عدالت کا نظام دیا، آپ نے بیت المال کا نظام دیا، آپ نے جو ہے تو ایک سسٹم دیا، پوری دنیا کے انسانیت کو اور حکومت چلانے کا نظام دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے اپنے لیے سب سے پہلے گھر کا انتخاب نہیں فرمایا، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان کا انتخاب نہیں فرمایا، آپ نے اپنے قیام گاہ کے لیے سب سے پہلے فکر نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور جناتوں کو پیغام دیا کہ جب تک اللہ کے ماننے والے اور میری نبوت کا اقرار کرنے والے، میرے ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے جب تک اپنے تعلق مسجدوں سے منسلک کر دیں گے، چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، تو میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، دنیا کی کوئی آنکھ تم پر ٹیڑھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بنیاد مسجد کی رکھی، مسجد سے بچوں کو بھی جوڑا، مسجد سے مردوں کو بھی جوڑا، مسجد سے مستورات کو بھی جوڑا۔ اس زمانے میں امن کا دور تھا، اس لیے خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی۔ آپ نے بنیادی طور پر امت کو مسجد سے جڑنے کا سبق دیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں 21ویں صدی کے وہ جوشیلے نوجوان سے کہ تو پرجوش ہو کر یہ بات کہتا ہے بابری مسجد کا فیصلہ ظلم کی بنیاد پر کیا گیا، حقیقتاً ظلم کی بنیاد پر کیا گیا، اور وہ سڑکوں پر اترنے کے لیے تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تیرے پڑوس کی مسجد تجھ سے ایک صدائے امید لگاتی ہے، تجھے آواز لگاتی ہے، اور مجھے آباد کرنے والے، آ میری تنہائی کو دیکھ، آ میری بربادی کو دیکھ، یہ رو رو کر تجھے پکارتی ہے۔ تو اس مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اس ایک مسجد کے لیے جو سینکڑوں ہزار کلومیٹر دور ہے، اس کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایمان کی حلاوت اسے نہیں کہتے، ایمان کا جذبہ اسے نہیں کہتے، ایمان کا جذبہ اسے کہتے ہیں جو مسجد میں رہنے کا عادی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تم جسے مسجد کا عادی دیکھو اس کی مومن ہونے کی شہادت دے دو۔ آج کے نوجوان کہ میں مومن ہونے کی بات کیسے کہوں، میں اپنے آپ کے مومن ہونے کی گواہی کیسے دے دوں؟ مسجدیں مجھ سے کاٹتی ہیں، مسجدوں میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، مسجدوں میں مجھے قید و بند کی صحبتوں کا اثر اور جو ہے تو احساس ہوتا ہے۔ میں کیسے ان مسجدوں سے میں اپنے جو ہے تو گھروں کی آبادی کی امیدیں رکھ لوں؟ میرے بزرگوں، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس ملک میں اپنا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے گہواروں میں کھیلنے والے بچوں کو ان مکاتب کا عادی بناؤ، ان مکاتب میں داخل کرو، مکاتب کے نظام کو عام کرو، اپنے تربیت کے اندر محمد رسول اللہ کی زندگی کو داخل کرو۔ جب تک ان بچوں کی تربیت اسلامی اقدار پر نہ ہوگی، قرآنی اصول و ضابطوں کی بنیاد پر نہ ہوگی، محمد رسول اللہ کے سکھلائے ہوئے ضابطوں کی بنیاد پر نہ ہوگی، خدا کی قسم یہ نسل سے ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ آج ہمارے مکاتب، اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کو، اسے ایک دیوانے نے محنت شروع کی تھی دعوت کی۔ دنیا کے لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے، ارے کیا مولانا، ارے کیا امیر صاحب، کہ تم انگلینڈ آؤ گے، کہ تم لندن آؤ گے۔ اسے ایک دیوانے کی آہ و بکا نے پورے دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا، پورے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جہاں پر لوگ مسجد میں نوجوان مسجد میں آ جائے تو ایک تصور کیا کرتے تھے، اسے ایک دیوانے کی تڑپ نے پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت شروع کر دی۔ صرف پڑھوں کے لیے کام نہیں ہوا، دعوت کی محنت جب شروع ہوئی، جیسے جیسے کام بڑھتا گیا، امت کی استعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے تقاضے بڑھتے گئے۔ اب تقاضا آیا مسجد کو آباد کرو، کہ مکاتب کے ذریعے بھی آباد کرو، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے بھی آباد کرو، عبادتوں کے ذریعے بھی آباد کرو۔ آؤ محمد رسول اللہ کی سیرت کو مسجد سے سیکھو۔ آواز لگی۔ یہ مکاتب ہمارے ان نونہالوں کی تربیت کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ جب ہمارا بچہ 3 سال 5 سال کی عمر میں، دیکھو باطل نے کیسے جال پھیلایا۔ پہلے تو یہ تھی کہ LKG UKG کو مارکیٹ میں ڈالا گیا کہ 4 سال 3 سال کے بچے کو اس میں ڈالا جائے۔ اب جو ہے تو مونٹیسری کے نام پر، ایک بالواڑی کے نام پر 2 سال کے بچے کو اسکول میں منگایا جاتا ہے کہ بچے کو پڑھانا کچھ نہیں ہے، صرف اس کو کھیل کود کے وہاں پر سامان رکھ دیے جاتے ہیں۔ شہروں میں تو اس کا مزاج پڑ چکا، ہو سکتا ہے چند سالوں میں
وہ جو ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے تحصیل کے مقامات پر بھی آ جائے۔ 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، ماں باپ جس کے دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، جس بچے کی ماں کے آگوش میں رہنے کی عمر ہوتی ہے، جس بچے کو باپ کی نگاہ کے سامنے رہنے کی عمر ہوتی ہے، وہ بچے کو لے جا کر چھوڑا جاتا ہے کھیل کود کے نام پر۔ باطل مزاج بنا رہا ہے، باطل آپ کی نسلوں کو اس کا آلہ کار بنا رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے، اور مسلمان شب غفلت میں پڑا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا بچہ اصلی تعلیم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے شرک کو پڑھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو ہے تو تاریخ کے ذریعے کفر کو پڑھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو ہے تو اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کمزور ہوتا چلا جائے، حتیٰ کہ جب ڈگریاں ہاتھ میں آتی ہے اور کسی بڑے مقام پر پہنچتا ہے، بچہ ملحد ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ باطل نے چال چلی ہے کہ تمہارے 1.5 سال 2 سال کے بچے کو ان کے اپنی گودوں سے چھین کر ان کی گودوں میں ڈالا گیا، پھر ان کو جو سکھایا گیا بچے سیکھتے رہے۔ آپ نے کئی ساری کانوینٹس کی کارگزاریاں سنی ہوگی کہ بچے جاتے ہیں، کئی بچے ہمارے شہر کے اطراف میں تو کئی جگہ پر ایسا ہوا، ایک نہیں ایسی 10 اسکولیں ہیں جہاں پر بچے کو ڈالے، تھوڑے دن ہو رہے تھے بچے کو اسکول میں جانے کے لیے۔ میں جو کارگزاری سناؤں دیہات کی کارگزاری ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تحصیل ہے۔ وہاں پر ایسے ایک بچے کی بات ہوتی تو بات الگ تھی، 10 گھروں کے اندر یہ کارگزاریاں، جو بھی بچے اس کانوینٹ میں جاتے تھے، مہینہ 2 مہینے کے بعد میں نیند میں اٹھنے کے بعد ان کا سب سے پہلا عمل سوریہ نمسکار کا ہوتا تھا۔ کہاں سے چھینے؟ یہ ان ماں باپ کی اولاد تھی جو اپنے بچوں کو دنیا دار بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے، دنیا کے بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کبھی ان کی تمنا یہ نہیں ہوئی کہ میں اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو دیکھوں، میں ان کے سر پر جو ہے تو فقہ کا بوجھ دیکھوں، میں ان کے سر کے اوپر جو ہے تو ایک دین کی فکروں کا بوجھ دیکھوں۔ ان کے ذہنوں میں کبھی اس بات کا انداز، ان کے ذہنوں پر کبھی اس بات کی فکریں حاوی نہ تھی۔ پھر جب ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے سب سے پہلے اس اسکول سے، کانوینٹ سے بچے کو نکالا اور اس کو سب سے پہلے مکتب میں ڈالا۔ جب بچے مکتب میں آئے تو ماشاءاللہ بہت کم عمر، بہت کم وقت میں وہ حفظ قرآن پر لگ گئے۔ تو یہ جو بچے ہمارے پاس میں ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر ہے، اساتذہ پر بھی ہے۔ اگر میری پردہ نشین مائیں بہنیں میری بات کو سن رہی ہے تو یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لے کہ آپ کی نسل آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی تربیت پر انحصار کرتا ہے۔ جو چیز آپ اس کو سکھلاؤ گے عمل کے ذریعے، وہی آپ کو لوٹائے گا آپ کی ضرورت کے وقت۔ میں ہر جگہ پر، ہر مکتب کے جلسے میں بات کہتا ہوں، مثال کے طور پہ ہر گھر کی ایک روداد ہے، دکھ بھری کہانی ہے کہ اکثر مائیں اپنے بیٹوں کی شکایت کرتی ہے، اکثر سانسیں اپنے بہوؤں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا شادی کے بعد کچھ نہیں سن رہا، اس نے ہم سے تعلقات کو منقطع کر لیا، اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، بہنوں کے گھر نہیں جاتا۔ میری بہن، اس میں کردار اپنے آپ کا ہے۔ وہ بچے کی عمر جب اس کی کچھ سیکھنے کی تھی، میں نے عمل کے ذریعے اس کو بتلایا ہوں کہ بیٹا تیرے لیے تیری دادی اصل نہیں ہے، تیرے لیے تیری بڑی ماں اصل نہیں ہے۔ میں نے عمل کے ذریعے اس بچے کو یہ بات دکھلایا ہوں۔ وہ بچہ اس زمانے میں جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہی چیز لوٹا رہا ہے جو میں نے اسے اس زمانے میں سکھلایا۔ ہم تربیت سے بالکل غفلت پر، حد درجے غافل۔ تربیت کہتے کسے ہیں یہ نہیں پتا۔ تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہم کو نفسیات کا علم ہونا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر عورتوں میں بہت زیادہ اس کو رکھا ہے۔ عورت جو ہے وہ نفسیات کو بہت جلدی پرکھ لیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر آپ بھاگ چکی تھی۔ یقیناً آپ پر کوئی نہ کوئی بہت بڑا حال ہے جب آپ کو نبوت ملی۔ میں واقعے کی تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر، آپ کے صورت کے، آپ کے چہرے کے فیس ریئیکشن کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر بھاپ لیا کرتی تھی کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو مائیں
یہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اندر اور خاص طور سے عورت کے اندر ایک جو ہے تو یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات سے خوب واقف ہوتی ہے۔ آپ بچوں کی نفسیات کو دیکھیں، اس کو جانچیں اور اس کے بعد میں اس کی تربیت کا انداز کو اس کی تربیت کو جو ہے تو رخ کو اختیار کریں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، عام طور سے مسلم گھرانوں کے اندر یہ عام بات ہے، یا تو بچوں کو بہت پیٹیں گے یا بچوں کو ڈانٹیں گے یا ان کے سامنے گالی گلوچ کریں گے۔ اس سے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہونے والی۔ آپ کے بچے اس کا ریئیکشن آپ کو اس زمانے میں دیں گے جس زمانے میں آپ ان سے بہت اچھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، فطرت انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کی عمر رکھی ہے، ایک 5 سال کے بچے سے لے کر 12 سال 15 سال 16 سال تک اس کے بالغ ہونے تک کے اللہ نے یہ عمر رکھی ہے۔ یہ بچہ ایبزرو کرتا ہے، کسی بھی چیز کو کیچ کرتا ہے۔ آپ کے بچے ہرگز وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو سکھلاتے ہیں، رٹاتے ہیں، وہ نہیں سیکھتے۔ آپ زبان سے لاکھ سکھلاؤ کہ بیٹا وہ بڑے ابو ہے، ان کا ادب کرنا، وہ دادا ہے ان کا احترام کرنا، بچہ وہ نہیں سیکھے گا۔ بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے باپ کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں رویہ کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ بچہ کبھی بھی ماں کی بات کو یوں نہیں سیکھے گا، ماں کہتی ہے کہ تو نے فلاں دادی کے جو ہے تو دادی کا اکرام کرنا، یہ کرنا، بلکہ وہ ماں کے رویوں کو دیکھتا ہے کہ جب دادی اس کی ماں سے مخاطب ہوتی ہے اس کی ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، تلخ لہجہ ہوتا ہے یا نرم گفتار ہوتی ہے۔ وہ بچہ اس لہجے کو کیچ کرتا ہے، اس ٹائم کے ریئیکشن کو کیچ کرتا ہے اور یہ اس کے ذہن کے اس گوشے میں جا کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کو 18 سال 20 سال کے بعد میں اس کو ریپلائی کرتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی ایک بچے کے اندر ایک اللہ نے ایک قدرتی طور سے تاثیر رکھی ہے۔ تو ہم کیا چاہتے کہ ہمارا بچہ تو وہ سیکھے جو ہمارے زندگی میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم میری 10 زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن میرا بچہ وہ چیز نہیں سیکھے گا جو میں اسے سکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ جو بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو عمل کے ذریعے سکھلاؤ، اس کو اپنے کردار کے ذریعے سکھلاؤ، اس کو گھر میں تعلیم کا ماحول دو، اس کو گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول دو، اس کو گھر میں نماز ذکر و تلاوت کا ماحول دو، اس کو گھر کے اندر نرمی کا ماحول دو، اس کو گھر میں محبت کا ماحول دو۔ محبت کرو بھی، محبت کی بات بھی کرو، اپنی زبانوں میں نرمی کو اختیار کرو۔ آئیے نسل خدا کی قسم اس مجمع نے اگر یہ بات تہیہ کر لیا، اپنے گھروں میں محبت کے ماحول کو زندہ کر دیا، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کر دیا، اپنے گھروں میں حیا کے ماحول کو زندہ کر دیا، خدا کی قسم یہ اتنے بچے کافی ہے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے یہاں پر محنت کر کے ایک ماحول بنایا تھا۔ ان کے یہاں پر ان کے ماں باپ کی سکھلاتے تھے، عمل کے ذریعے بچوں کو اپنے زبانی تربیت نہیں کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہارے گھر پہ مہمان آ جائے تم نے بھوکے سونا، مہمان کو کھلانا۔ ان کے پاس زبانی جمع خرچ نہیں تھا بلکہ عمل کے ذریعے سکھلا رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے ان بچوں کی ماں سے، آج اللہ کے رسول نے ہمارے گھر پر مہمان کو بھیجا ہے، کیا اپنے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے جو مہمان کو کھلا دے؟ وہ بچوں کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کھلا سکے اور بچوں کو کھلا کر ہم سلا دے، ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنا ہی سامان ہے۔ وہ باپ کہتا ہے تم بچوں کو بہلا کے سلا لینا، تم بچوں کو بہلا کے سلا دینا، چراغ جلا کر ہمارے پاس میں رہ جائے، چراغ کو درستی کے بہانے ہمارے پاس سے بن کر کے اٹھا دینا، وہ سارا کا سارا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، مہمان پیٹ بھر کر کھاتا رہے گا، میں ایکشن کرتا رہوں گا، ایک خالی عمل کرتا رہوں گا۔ یہ عمل تھا ان بچوں کے سامنے، جب جا کر وہ بچوں کے جگر بنے تھے، جب جا کر وہ بچوں کے ایمان بنے تھے۔ وہ تو بھوکا رہ سکتے تھے، کوئی اللہ کے دین کے نسبت پر مہمان آئے وہ مہمان ان کے یہاں پر بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم نے بچوں کو کیا سکھایا؟ برا مت ماننا۔ ہم نے بچوں کو بچانا سکھایا۔ کیسا کہ پھلا مہمان آ گئے تو یہ چیز بچا لینا۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں اس کو میری بات کو منفی انداز میں مت لینا، یہ ہر جگہ کی ہر گھر کی کہانی ہے۔ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے، مہمان نوازی کے لیے کوئی سامان لایا گیا تو ہم گھر کی مستورات کیا کرتی، اس میں سے تھوڑا سا مہمانوں کے سامنے دیتی، بڑا حصہ کچن میں رکھ دیتی کہ بعد میں کھانے کے کام میں آئے گا بچوں کے۔ اب بچے نے اس ماں کے عمل کو دیکھا،
وہاں پر ایک عمل بچے نے یہ دیکھا تھا کہ ماں بھی اپنے مہمان کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے، باپ بھی اپنے مہمان کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ یہ سیرت النبی کا وہ پہلو ہے جو آپ کو بیانوں سے آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، جو عمل کرنے سے جس کی لذت آپ کو آئے گی۔ وہاں پر بچے عمل سے یہ سیکھ رہے تھے، یہاں کا بچہ 21ویں صدی کا بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ اگر گھر کا ذمہ دار مہمان نوازی کے لیے، اگر مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ ان کے لیے نعمتیں لائے، دنیا کی چیزیں لائے، تو ہم اس میں سے ان کو تھوڑا سا دینا، زیادہ حصہ ہمارے پاس بچا کر رکھ لینا۔ تو بچہ بڑا ہو کر جب مہمان بن کر یہی ماں اور باپ اس کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر یہی عمل کا ری ایکشن وہ ان کے سامنے رکھتا ہے، اس کی بیوی رکھتی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی ذاتی زندگی کو ٹارگیٹ کریں انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے۔ جب تک میں اپنی ذاتی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا، خدا کی قسم دنیا میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا فارمولا، محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا کانسیپٹ، آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی اور یہ کہا کہ آپ تبدیل ہو جاؤ، دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے ابو بکر سے یہ نہیں کہا تم اہل مکہ کو بدل دو، ابو بکر کے سامنے دعوت رکھی، ابو بکر سے کہا تم اپنے آپ کو بدلو، تم اپنے سچائی کو پیدا کرو، ساری دنیا سچائی کی غلام ہو جائے گی، ساری دنیا میں سچائی عام ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان چاہتا یہ ہے کہ ساری دنیا تبدیل ہو جائے، میں تبدیل نہ ہوں، میں جس حال میں ہوں، میں جس حال میں ہوں، جس مقام پر ہوں، جس معیار پر ہوں، اسی معیار پر رہے، اور ساری دنیا دین کے اعتبار سے بہت بلند ہو جائے، مال کے اعتبار سے میرے سے کمتر ہو جائے۔ میرے بزرگوں، قیامت کی صبح تک اس سوچ کے ساتھ میں ہم جیے گے، ہمارے اندر نہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ ہمارے گھر میں ایک منظم نظام ہو، ہمارا گھر ایک سسٹمیٹک گھر ہو، ہمارا گھر ایک پیسفل ہاؤس ہو، جس کی مثال سارے شہر، ساری بستی، ساری دنیا میں دی جائے، جیسا کہ آج سے 1440 سال پہلے مدینہ منورہ کے گھروں کا ماحول اور مدینہ منورہ کا ماحول پورے دنیا میں نمونے کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آپ کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی، بہت زیادہ آپ کو قربانی نہیں دینی، آپ کو ایک شیڈیول فکس کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، آپ کے سونے کا، آپ کے کھانے کا، آپ کے گھر کی تعلیم کا، آپ کے گھر کے مشورے کا۔ یہ عمل بہت عجیب ہے، مشورے کا جو عمل ہے نا، ایک عجیب عمل ہے۔ دیکھو، امت کا زوال مشورے کے اختتام کے بعد میں آیا۔ پہلے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا سن 1920 یا 23 کے اندر، باطل اپنی بلندیوں کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اس کے جشن منا رہا تھا کہ اب ہم نے مسلمانوں سے جو جس بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس امت کو امت واحدہ میں تبدیل کر دیا تھا، کالے اور گورے کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا، آج ہم نے وہ آخری گاٹھ بھی ختم کر دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ امارت، وہ خلافت، وہ مشورے کا مضبوط تال میل تھا جو امت سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے دعوت کی برکت سے پھر مشورے کے عمل کو زندہ فرمایا۔ ہمارے گھر میں ہم مشورے کے عمل کو زندہ کریں۔ جن گھروں کے اندر مشورے عام ہو جاتے ہیں اور جس گھر میں کام مشورے سے کام کیے جاتے ہیں، وہ گھروں میں کبھی نفرتیں پنپ نہیں سکتی، وہ گھروں میں کبھی عدم اعتماد کی تحریکیں کام نہیں کر سکتی، ان گھروں میں کبھی بڑوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کیا جاتا، ان گھروں کے اندر کبھی بغاوت کے پرچم کو بلند نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے گھروں سے مشورے ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے دیکھو، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا شادی کا، ہم کرتے سب کو خوشیوں میں شریک کرنے کی کوششیں، لاکھوں روپے برباد کر رہا ہے مسلمان شادیوں کے نام پر اپنے خاندان کو جمع کرنے کے لیے، لیکن خاندان منتشر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گھروں میں مشورے ختم ہو چکے ہیں، بڑوں کی عزتوں کو پامال کرنا عام بات ہو چکی ہے، اس لیے کہ تربیت کا نظام نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت پر ہم اپنی نگاہوں کو مرکوز کریں۔ اگر ہم نے ان نونہالوں کو، جنہوں نے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑی اچھی اور عمدہ کارکردگی پیش کر رہے تھے، ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے۔ یہ صرف استادوں کا ایک پہلو ہے تربیت کا۔
تربیت میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو بچوں کے ماں اور باپ کا ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا ہوتا ہے، اس کے بعد استاذ کا ہوتا ہے۔ تو استاذ کے پاس یہ گھنٹہ 2 گھنٹے مکتب میں آتے ہیں، روزانہ کے 1 گھنٹے کی تربیت نے آپ کے بچوں کو اس معیار پر کھڑا کر دیا کہ آپ کا بچہ آ کر اسٹیج کے اوپر ماشاءاللہ سنتوں کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بچہ اگر جب مکتب میں جا کر سنتوں کو سیکھ رہا ہے اور گھروں میں اس کو سنتوں کا ماحول مل گیا، خدا کی قسم دنیا کے جس شعبے میں جائے گا وہاں پر سنتوں کے نور کو عام کر دے گا۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ بچے مکتب میں خوب سیکھتے، گھر پر آنے کے بعد میں ان کو ماحول نہیں، گھر پر آنے کے بعد میں ان کی کوئی کارگزاری نہیں ہے۔ بچے مکتب سے آتے، کوئی بات نہیں، ماں نے بھی نہیں پوچھا، باپ نے بھی نہیں پوچھا، باپ تو خیر ہوتا نہیں ہے گھر میں، ماں ہوتی ہے، لیکن ماں کو فرصت ہی نہیں ہے کچن کے کام کرنے سے اور دنیا کی لغویات میں لگنے سے۔ اور آج کل تو ملٹی میڈیا ہینڈ سیٹس آ گئے، خواتین بھی ماشاءاللہ یوٹیوب پر بہت پاکستانی ڈرامے اور یہ ڈراموں میں لگی رہتی ہے۔ بچے آئے، اسکول سے آئے، مدرسے سے آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بچہ آیا، مدرسے سے آیا، بیگ رکھا، کپڑے بدلا نہیں بدلا، وقت پر آیا نہیں آیا۔ جیسے ایک مکالمے کے ذریعے ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے، ایک عمل کی، جو عام طور سے بچے ماں باپ کو اور استاد کے بیچ میں لڑائی لگاتے ہو دھوکہ دے کر۔ ماں باپ کو تو بولتے ہم مکتب میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، اور مدرسے میں آتے نہیں۔ اب مدرسے کے مولوی صاحب ماں باپ سے بدزن، یہ بھیجتے نہیں، اور ماں باپ مولوی صاحب سے بدزن، مدرسے میں جا رہے، سبق پھر بھی نہیں بڑھ رہا، حقیقت معلوم نہیں۔ اب وہ یہ بدگمانی بڑھتے رہتی، پھر کیا ہوتا؟ اگر والدین کسی سرپرست نے اساتذہ سے رجوع نہیں کیا تو یہ بدگمانی بڑھتی رہتی۔ یہ بدگمانی پھر کیسی بڑھتی معلوم ہے؟ اب کسی کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، میں اکثر مکتبوں کے جلسوں میں بات بولتا، پھر یہ بدگمانی جاتی مکتبوں کے انتظام پر، اساتذہ کی عزت پر، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا۔ کبھی مال کے انہوں نے تو فیس کا نظام بنا لیے بابا، بغیر فیس کے تو بچوں کو پڑھا ہی نہیں رہے، اور ہمارے بچے جاتے سبق بڑھتے ہی نہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ میں تعصب برستے، ہمارے بچوں کے ساتھ میں ایسا کرتے۔ اب یہ بدگمانیاں پھیل رہی، یہ بدگمانیاں بڑھ رہی، شیطان اپنا کام کر رہا۔ حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ بچوں کی ہے، جو مکتب میں نہیں آتے۔ مکتب کے لیے گھر سے نکلتے، اتنا ٹائم وہ بازار میں، میدانوں میں، اور جو ہے تو دوستوں کے گھروں میں جو تو پاس کر دیتے، جیسی چھٹی کا ٹائم ہوتا گھر پہ چل جاتے۔ ماں باپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بچہ مکتب سے آیا ہے، اور استاد اس لیے بدگمان ہے کہ بچوں اس لیے بے فکر ہے کہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے تو میں کیا ٹینشن لوں اس کا۔ اب یہ کیا ہو رہا؟ بچوں کی زندگی برباد ہے۔ اس لیے اپنے رابطے ان مکاتب کے ذمہ داران سے مضبوط کرے، علماء ائمہ سے مضبوط کرے، ان بچوں کی کارگزاری روزانہ لے۔ اس کا آسان نظام ہے کہ بچہ، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو مائیں، چونکہ اصل ذمہ دار تربیت کی وہ ماں ہی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یا دنیا کی کسی بھی بڑی شخصیت کو جب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کا کردار نظر آئے گا، اس بچے کے پیچھے، چاہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت بختیار کاکی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پھر سلطان ٹیپو ہی کیوں نہ ہو۔ ان ماؤں کی، ان افراد کی ماؤں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ان کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک سیکنڈ بھی کبھی غافل نہیں رہی، کبھی ایک سیکنڈ نہیں۔ حضرت بختیار کاکی کا مشہور واقعہ ہے، میں مختصر سے الفاظوں کے اندر واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تربیت کی ذمہ داری اور ماں کے احساس کو بیان کر رہا ہوں کہ ماں کسے کہتے ہیں اور تربیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ کہیں اپنے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے چلے گئی گھر سے باہر۔ بختیار کاکی کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ ان کی ایک تربیت کا نظام تھا کہ بچہ جب گھر پر آتا ہے، یعنی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، تو ان سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھواتی اور پھر کہتی کہ بیٹا تجھے بھوک کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور تیرے بھوک کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تیری ہر ضرورت کا تکفل کرنے والا اللہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں سر بسجود ہو، اپنی ضرورت کو اپنے رب کے سامنے رکھ، وہ اپنے خزانوں سے تیری ضرورت کو تکفل فرمائے گا، تیری بھوک کا انتظام فرمائے گا۔ یہ روزانہ کا عمل تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ باہر تھی، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آئے اور جو ہے تو اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق انہوں نے نماز پڑھی
اور جو ہے تو کھانا نکالا کھا لیا، لیکن ماں بے چین اور بے قربی کے عالم میں جہاں بھی تھی دعا کر رہی تھی، اے میرے مولا برسوں سے تجھ پر محنت کر کر تجھ پر یقین بنایا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز سے نہیں جوڑا، نہ میں نے اپنی ذات سے جوڑا ہے، نہ اس کھانے سے جوڑا ہے جو اس کے پیٹ میں جا کر اس کی غذا کی تقویت اور اس کی غذا کو تقویت دیتا ہے، اس کے بھوک کے تکفل کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے مولا میں نے براہ راست تیری ذات سے اس کو جوڑا ہے، آج میری اس محنت کی قدر کر لینا، میری اس محنت کی قدر کر لینا۔ وہ ماں کی دعائیں چل رہی تھی، جہاں بھی تھی دل باپ بیٹے کی تربیت میں اٹکا ہوا تھا۔ جیسی گھر پر آئی بچے سے کارگزاری پوچھی، آج کی مائیں اپنے بچوں سے کارگزاری نہیں پوچھتی، کارگزاری سے کوئی پرواہ ہی نہیں، ان کو کارگزاری کیسی لینے کی عادت ہے پتہ ہے؟ آج کی خواتین کو، وہ شادی میں گئی، ارے پھلا چچی ملی تھی کیا بولی، خالہ ملی تھی کیا، ہاں اس نے ایسا بولی ہوں گی ہے نا، ہاں تیرے دادی ایسی بات ہے، یہ کارگزاری ہے، یہ ہمارے عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ صرف اپنے ارنی کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ پورے عالم کی بات ہے، اور ہر سماج ہر قوم کی یہ بات ہے، عورتوں کا مزاج بن گیا۔ جب ان کو صحیح چیز نہیں ملے گی تو وہ چیز لے گے جو ان کے پاس میں ہے، تو یہ مزاج بنا۔ ان کا مزاج یہ تھا، جیسی گھر میں بختیار کاکی کی والدہ نے قدم رکھا، اپنے بیٹے سے سب سے پہلے یہ پوچھا، او میرے بیٹا بتا تو نے کھانا کھایا نہیں کھایا، تو نے کھانا کھایا تو کیسے کھایا، مجھے آج کی پوری کارگزاری سنا دے۔ بختیار کاکی یہ کہتے ہیں، او میری اماں میں آج کا واقعہ کیا بیان کروں، میں نے ایسا کھانا کھایا ہے میں زندگی میں وہ لذت آج سے پہلے کبھی پائی ہے، میں شاید قیامت کی صبح تک پاؤں گا۔ آج میرے رب نے جنت سے میرے لیے کھانا دنیا میں اتارا ہے۔ میں کسی نبی کی واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امت محمدیہ کے ایک امتی کے ایک اللہ والے کی ماں کی قصہ اور تربیت کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ماں تربیت میں فعال ہوتی ہے، اپنے دین کو مقدم رکھتی ہے، اللہ کے احکامات کو مقدم رکھتی ہے، تو اللہ کی قدرت آج بھی وہی کام کرتی ہے جس نے عیسیٰ کی قوم موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارے، جس نے عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ وہ رب کہتا ہے، او میرے نبی کے چاہنے والوں، او میرے نبی کے نام پہ مرنے والوں، آؤ اٹھو، میں محمد کے صدقے میں 21ویں صدی میں بھی جنت سے دسترخوان اتار دوں گا۔ شرط یہ ہے بختیار کاکی کی ماں کا کردار تو ادا کر دے۔ کوئی ماں تو ملے 21ویں صدی کے اندر جو اپنے بچے اپنے گود میں سلطان صلاح الدین کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو، کوئی ماں تو ملے سلطان ٹیپو کو اپنے گود میں پالنا چاہتی ہو۔ سلطان ٹیپو کی ماں کی صفت کو دیکھ، اس نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج کی ماؤں کی غیرت کہاں ہے؟ ہمارے بچے مکتب سے آتے، ماؤں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ آج سے یہ جو میری مائیں بہنیں پردہ نشین میری بات کو سن رہی ہیں، وہ اس بات کو گرا باندھ لے کہ بچے کو مضبوط تیاری کے ساتھ اس کے دل میں عظمت ہو، اہتمام کا۔ جیسے ہم نے کانوینٹس کی تیاری، شہروں میں تو ایک عام ماحول ہو گیا، ابھی سردی کے دن ہے، 5:30 بجے سے عورتیں اٹھتی ہیں، اس لیے کہ 6 بجے 6:30 بجے سے بچے کا اسکول ہے۔ 5:30 بجے سردی کے اندر اٹھ کر بچوں کو اٹھانا، ان کو نہلانا، ان کو لباس پہنانا، ان کے لیے گرم اور تازہ کھانے کے ساتھ میں ڈبوں کو تیار کرنا، ان کے بیگ کو سجانا، ان کو لباس پہنانا، ان کو موزے پہنانا، ان کو جوتے پہنانا، اپنے عمل سے بچے کو یہ دنیاوی تعلیم کی عظمت اس کے دلوں میں پیوست کر رہی ہے۔ اور دنیا طلبی کے اندر اور دنیا کے بڑے عہدوں کو دیکھنے کے اندر وہ اس بات سے بے بہرا ہے کہ میرا بچہ غیر محسوس طریقے سے دنیاوی تعلیم کی عظمت کو دل میں بسا رہا ہے اور اللہ کے دین کی عظمت کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ ماشاءاللہ جو بہنیں دیندار ہے، دعوت کے کام سے ان کا یہ جو ہے تو الحاق ہے، گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، یا پھر اللہ والوں کی علماء کی ان کے گھروں میں آمد و رفت ہوتی ہے، ان کے خاندانوں میں علماء سے رابطہ ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کے یہاں پر ان کا رابطہ علماء سے تھا، ان کے گھر میں شوہر کا تعلق ان کے علماء امام صاحب سے ہے، مسجدوں پر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، اس گھر کی خواتین تو فجر پڑھ لے گی، ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو فجر میں اٹھ کے بھی فجر کو برباد کر رہا ہے۔ اور ماں اٹھتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے اس کے دل میں دنیا کی عظمتوں کو ڈال رہی ہے اور توقع کرتی ہے عظمت کی۔ ہم اٹھے، ہم اپنے مزاج کو تبدیل کریں، ہم اس کو اسی طرح سے جس انداز سے ہم کانوینٹ کا اہتمام کراتے ہیں، اسی انداز سے اگر مدرسے کا وقت اس کا 7 بجے سے شروع ہوتا ہے، آپ کو 6 بجے سے اس کے پیچھے لگنا ہے۔
بچے کو نہلانا دھلانا ہے، اس کو سفید عمدہ لباس پہنانا ہے، اس کو بیگ تیار کر کے دینا ہے، اور بچے کو 2 جملے ضرور کہنا ہے، میرے بیٹا، او میرے بیٹا، تو اس روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت کو سیکھنے جا رہا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ جائیو، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیو، اور دل میں زبان پر ذکر ہو، استغفار ہو۔ مکتب میں جائے گا، سب سے پہلے استاد کو سلام کرنا، چپل کو سلیقے سے اتارنا، سلیقے سے لگانا، اور وہاں پر جا کر اپنی جو ہے تو کتاب، اپنے قاعدے کو اٹھا کر پہلے جو ہے تو چومنا، پھر اس قاعدے کو کھولنا۔ یہ ادب بچے کے دل میں ایمان کو مضبوط کرے گا۔ آج ماؤں سے یہ تربیت خالی ہو چکی ہے۔ ہماری مائیں تو مکتب کو بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ یہ کیا لگا دیے حافظ صاحب نے، تو صبح صبح اٹھ کر جا رہے بھائی وہی پہن کے چل جا، بول دینا آج میلے ایڈریس دھوئی نہیں امی نے، اور بیگ کہاں ہے، تیرا بیگ دکھتا ہی نہیں، تو ادھر ادھر رکھ دیتا، جا بغیر بیگ کے چلے جا۔ کیا ہم نے کبھی کانوینٹ میں ایسا کیا ہے؟ ارے کانوینٹ تو چھوڑا، بھی ضلع پریشد میں بھی ایسا نہیں کر رہے ماں باپ، اس لیے کہ وہاں پر ان کو پتا ہے بچہ اسکول ڈگری کالج میں جائے گا، اچھے نمبرات سے پاس ہوگا تو ترقی ہوگی، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر میں قرآن چھوڑ کر، خدا کی قسم اگر دنیا کے اندر ملینئر اور بلینئر بھی ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں میرے لیے کافی نہیں ہیں۔ اگر میں نے قرآن کو سیکھ لیا، یہ دنیا اس کے سامنے، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہے۔ کل پتہ ہے حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سیکھنے والے کے ماں باپ کا اعزاز کیا کرے گا؟ ایسے تاج ان کو پہنائے جائے گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگے۔ آج ہمارے پاس سے آخرت کی نعمتیں اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے وعدے اور محمد رسول اللہ کے زبانی جو ہم کو انعامات کے وعدے ملے، اس پر یقین نہیں رہا۔ تو ہماری مائیں اس بات کی خاص توجہ کرے کہ مدرسے میں بچے کو اہتمام کے ساتھ میں بھیجے، واپس آنے کے بعد اپنے 50 ضروری کام چھوڑ کر بچے سے سب سے پہلے اس کا استقبال کرے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، میری جان اور میرے جگر کا ٹکڑا، ارے کتنے بڑا کام کر کر تو آیا۔ آپ کے 2 جملے، آپ کے یہ 2 جملے اس کے زندگی کو سنوار دے گے، اس کے زندگی کا رخ تبدیل کر دے گے، اس کے دلوں میں جو عظمت ہے وہ بٹھائے گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں بٹھا سکتی۔ آپ کے 2 جملے، آپ نے اس کو بولا میرا بیٹا، میری بیٹی، ماشاءاللہ تو نے قرآن کا علم پڑھ کر آئی، ارے دنیا کی سب سے بڑی کتاب، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور پیشانی کو بوسہ دے دو، اس کو گود میں اٹھا لو اور اس کو گود میں لے کر پوچھو میرے بیٹا آج کیا پڑھائے حافظ صاحب نے، تم کو سناؤ نا ہمیں۔ آپ کا بیٹا باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی بیٹی خوشیوں سے لبریز ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ کو اور اس کے مدرسے کی ہر کارگزاری سنائے گی۔ پھر اس کے ساتھ میں دوستوں کا کیا رویہ ہے، استاد کا کیا رویہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا انداز کیا ہے، پڑھانے کا انداز کیا ہے، اس کے دوستوں کا معیار کیا ہے، بچہ اپنے زبان میں آپ کو سنائے گا۔ آپ کو اس کی کارگزاری لینا ہے۔ کوئی چیز اگر ایسی لگے جو مدرسے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اس کو فوراً اپنے محرم کے ذریعے مدرسے والوں کو مطلع کرنا ہے۔ اگر ہم نے اتنا کردار ادا کر دیا، خدا کی قسم یہ مکاتب پھر وہ کردار ادا کرے گے کہ آپ کی محلے کی مسجدیں امام بخاری پیدا کرے گی، اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں علوم عام ہوں گے، ساری دنیا میں علوم اسلامی، علوم دینیہ عام ہوتے چلے جائے گے، قرآن عام ہوتا چلے جائے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز نمونہ نہیں ہے۔ آپ کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہو سکتا ہے وہ حضرات صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کے بعد ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد اگر کسی کا نمونہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ حضرات تابعین کی زندگی ہے، اور ان کی زندگیاں انہی اعمال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آج مجھے سب سے زیادہ معاشرے میں کسی چیز کی قلت کا احساس ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ تو اس بات کا تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے۔ آپ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی طریقہ قابل قبول نہیں، آپ کے علاوہ کوئی طریقہ ہمیں محبوب نہیں، آپ کے علاوہ کوئی طریقہ ہمارے زندگی میں نہیں آ سکتا۔ جب اگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا تو پھر ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا محمد رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ خدا کی قسم آپ خاموش ملکوں سے گزرو گے، آپ خاموش ملکوں سے گزرو گے اور ملکوں کی سلطنتیں آپ کے قدموں میں ہوگی، سارے ملک ہدایت یافتہ ہوگے اور وہاں کی سلطنتیں آپ کے قدموں میں ہوگی۔ شرط یہ ہے آپ کو محمد رسول اللہ جیسا بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ پر محنت کر کر صحابہ کو ایک بات بتلا دی تھی کہ میرا چلنا دیکھ لو،
میرا چلنا دیکھ لو، جو میرے چلنے کے مطابق چلے گا اگر اس کے جسم پر 14 پیوند لگے ہوگے، خدا کی قسم دنیا کی سپر پاور طاقت اس کے پاس آئے گی، سر جھکا کر چابیاں اسے دے گی اور تخت شاہی اسے سونپ دے گی کہ دنیا میں حکمرانی کے لائق صرف تم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ساز جملے کہے، عجیب جملے کہے، ابو عبیدہ بن جراح مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا آدمی مجھے کہہ رہا ہے امیر المومنین نیا لباس زیب تن کر لو، اس لیے کہ سپر پاور ملک کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے تم جملے کہہ رہے ہیں، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھی، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم دین کو 100% اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی، ان کی تربیت، ان کا مزاج ہم بنائیں۔ ہمارا بھی کیا ہو گیا، کیا بولنا بولے میری گھر والی سنتی چنی، اب ہم سناتے ہی نہیں تو سنتے نہیں، اب جو چیزیں تم سنانا چاہتے وہ اس کے فائدے کی نہیں ہے، اس لیے وہ سنتی نہیں، تم اس کو اس کے نفع کی چیز سنانا شروع کر دو، وہ کل سے تمہاری سننا شروع کر دے گی۔ سنانا کیا ہے، اس کو گھر کے احوال سناؤ، محمد رسول اللہ کے گھر کے رہنے کا، امہات المومنین کے ساتھ کے معاملات اس کے سامنے سناؤ، اس کو گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو، منتخب حدیث کی تعلیم شروع کرو، اور جو ہے تو صحابہ کے واقعات کو اپنے درمیان میں مذاکروں میں لے کر آؤ، پھر دیکھو آپ کے گھر کا ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں آپ اور آپ کے گھر والے، آپ اور آپ کے گھر کی تمام مستورات اس ماحول پر آ جائے گے، آپ خود اپنے نظروں سے دیکھو گے کہ آپ کے گھروں میں رہنے والے بچے کیا عجیب صفات کے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک واٹس ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوا، میں بھی بہت متاثر ہوا اس کو دیکھ کر۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، شاید 4-5ویں کی ہوگی، وہ کوئی ایک اسٹیڈیم کے اندر جو اسکول کے گیمز چلتے نا، گیمز، کئی لوگوں کے پاس تو آیا بھی ہوگا ویڈیو، ادھر گیمز چل رہے، وہ بچی ایک آڑ کے اندر پٹھا آتا کارٹون کا، کارٹون کھولی اس پر نماز پڑھ رہی۔ مجھے بڑی عجیب، یعنی اس کی گھر کی تربیت کا انداز تو دیکھو، جہاں پر بڑوں کو نمازوں کا ہوش نہیں رہتا، وہ 8 سال 10 سال کی بچی پابندی کے ساتھ اپنے جو ہے تو نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ ماحول آج بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ مجھ کو آپ کو دل پر لینے تو کریں گے۔ سب سے کون اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ماحول بنائے گا؟ اور دیکھو ایک اللہ نے عجیب ابھی موقع دیا ہے ہم کو، آنے والے ہفتے میں امراوتی کے اندر اپنا برار کا عالمی اجتماع ہے۔ یہ سارا کا سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے مجھے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اگر میں نے صرف 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دیا نا اور اپنے آپ کو تبدیل کر دیا تو پورے دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت شروع کیے تو آپ 3 دن کا ہی مطالبہ کرتے تھے، 4 مہینے کا نہیں۔ کتنے دن کا؟ وہ 3 دن کی برکت تھی کہ آج امت 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پر امت آ گئی، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اس اجتماع کے لیے اپنے گھر میں بھی ماحول بنائے، اپنے گھر کی مستورات کو بولے، روزے بھی رکھے، صدقہ بھی دے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ ماشاءاللہ پورے برار کے اندر بہت ساری مستورات روزے رکھ رہی ہیں، صدقوں کا اہتمام چالو ہے۔ تو یہ مجمع بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرے اور اپنے محلے کے مکتب کو مضبوط سے مضبوط تر کرے۔ مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو میں نے وہ بتایا جو ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہفتے میں 15 دن میں ایک وقت فارغ کرے اپنے بچے کے استاد سے ملنے کے لیے، مکاتب کے ذمہ دار سے ملنے کے لیے، اور جتنے بھی چاہے ہمارے مکتب کے تعلق سے ہو، مسجد کے تعلق سے ہو، یا دینی تحریک اور تنظیموں کے تعلق سے ہو، جو منفی مذاکرے ہمارے چلتے ہیں عدم اعتماد کے لیے، ہم ان کو نظر انداز کریں۔ ہوتا کیا، ایک مسجد سے جھگڑا شروع ہوتا، جھگڑا ذاتی رہتا، کیا رہتا؟ جھگڑا ذاتی رہتا یا سیاسی رہتا۔ اب یہ جھگڑا شروع ہوتا لیکن یہ جاتا حساب کتاب پر، پھر متولی صاحب برے، وہ امام صاحب پھلا، وہ امام صاحب ایسے، اب میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا اور میری وجہ سے سینکڑوں لوگوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ مسجد میں جانا تو چھوڑا، خیر وہ اللہ کی اختیار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ جس کو ہدایت دے وہی جو ہے تو عبادتوں کے لیے آ سکتا ہے، جسے اللہ قبول نہ کرے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ مال سے بھی اپنے اقدامات کو پیچھے لے رہا ہے، خود بھی رک رہا ہے، لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریکات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم چاہے دیکھو مکتب ہو چاہے جو بھی ہو، ایک عام ماحول ہوا مکاتب کا، ماشاءاللہ دینیات کی برکت سے بڑے مضبوط مکاتب وجود میں آئے۔ اب فیس ہے، نظام ہے، منظم نظام ہے، اخراجات ہے، ساری چیزیں مکاتب کو لگی ہوئی ہے۔ اب 30 روپے 50 روپے 100 روپے فیس ہوتی ہے مکتبوں کی۔ لوگ کیسا کیلکولیشن مارتے پتہ ہے؟ ہمارے یہاں پر ایک مکتب ہے، وہاں پر تقریباً 1200-1500 بچے ہیں محمدیہ مسجد کے اندر، اور شہر ماشاءاللہ شہر میں ہمارے کئی مکتب ہو گئے جہاں پر 600 700 800 1000 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ کیلکولیشن مارتے 100 روپے سے
باپ رے 1 لاکھ روپے مہینہ آ رہا حافظ صاحب کو، تو ان کا معلم کتنے 15 معلم ہیں ان کے پاس، 2000 روپے سے پکڑ لو 30,000 روپے، 70,000 روپے حافظ صاحب رکھ لے رہے کیا؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس کتنی وصول ہوتی۔ فیس یعنی ہم تو اس کو ایک کلاس کا درجہ دیتے جو مکتب 60% فیس وصول کر لیتا، ایک گریڈ کا مکتب ہے ہماری نظر میں، کئی سالوں سے اللہ نے اس خدمت سے جوڑے رکھا ہے۔ تو ہم تو کوشش یہ کرتے کہ مکاتب کی 100% فیس وصولی پر آئے، تاکہ ہمارے مکاتب معیاری ہو، یہاں کی ہر چیز معیاری ہو۔ تو لوگ حساب لگاتے، ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ فیس آتی کتنی، کتنے غریب بچے ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بھی نہیں دے سکتے تو اساتذہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ایسا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم بس ایک ٹونڈی حساب مارتے، اتنے بچے آ رہے کہ اتنی فیس آتی ہوں گی، اب حافظ صاحب پیسے کیا کر رہے ہیں، اب وہ لگ گیا ٹو میں، اب کس نے ہدیے میں گاڑی دیا تو لگ گیا ہے کیسے گاڑی پہ گاڑیاں لے رہی ہے۔ تو یہ بدگمانی اللہ کے واسطے اپنے اندر سے ختم کرو۔ اگر کوئی کرتا ہے خدا کی قسم اللہ اس سے ایک پیسے کا حساب لے گا، ایک پیسے کا حساب لے گا۔ اور یہ دور تو اللہ نے ایسے لایا ہے کہ یہ ہاتھ برائی کر یہ ہاتھ اس کا بدلہ لے۔ یہ آنکھوں نے کئی لوگوں کو ایسا کرتے دیکھ لیا، برائی کرا، جام بھرا، اللہ نے رہتی دنیا میں اس کو دکھا دیا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، تو اللہ دکھلائے گا۔ جو معاملہ اللہ کے ذمے ہے اس کو اللہ کے ذمے چھوڑیں، جو معاملات اپنے ذمے ہیں اس کو اپنے ذمے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے پورے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا بچہ جا رہا نہیں جا رہا اس کی نگرانی کرنا، مدرسے میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی انتظامیہ میں اس کی خیر خبر گیری کرنا، انتظامیہ سے اپنے تعلقات، اپنے روابط کو مضبوط کرنا اور اپنے اعتماد کو بچا کر رکھنا، اور لوگوں کے اعتماد کو مکاتب پر، مساجد پر، مدارس پر، دینی تحریکات، تنظیمات پر مضبوط کرنا، یہ آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے بڑا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہو گئے، اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، تو وہ طبقہ بھی ان مکاتب کے ذمہ داران سے رابطہ کرے اور اپنی تعلیم کا جو ہے تو انتظام کرے۔ اور جو ہے تو وہ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا تو جانتا لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتا، اب جو ہے تو اپنے امام صاحب کو پکڑے، روزانہ اللہ جو بھی توفیق دے، چاہے آپ 2 آیت کیوں نہ پڑھو، امام صاحب کے پاس میں بیٹھو، امام صاحب میری عربی بھی سنو اور اردو بھی سنو، ترجمے کے ساتھ میں قرآن کریں گے سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔